اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب عطا کی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کو یہ اہل کتاب اپنی اولاد سے زیادہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یعنی اپنی اولاد کے بارے میں تو والدین سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، چھوٹے ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں ان کے سامنے۔ تو یہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، ان کی طرف وہ اس خانہ کعبہ اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس قرآن مجید کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں علماء جو ان کے ہیں اہل کتاب کے، کہ وہ جان بوجھ کر اس حق کو چھپا رہے ہیں، لوگوں سے بیان نہیں کرتے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بیان بھی کر لے، جیسا کہ ہم پچھلے درسوں میں جان چکے ہیں، تو یہ علماء ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم مومنوں سے یہ بات کیوں کرتے ہو کہ وہ قیامت کے روز تم پر حجت قائم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں جواب دیا کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر اور باطن سب کچھ جانتا ہے۔ الحق من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ خانہ کعبہ کو بیت المقدس کی جگہ قبلہ مقرر کرنا، اور یہ پیغمبر اور یہ قرآن مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو تم اس کے بارے میں شک میں نہ پڑنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اس لیے تم شک میں مت پڑنا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ توجہ طلب آیت ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا ہے کہ مسلمانوں اور تمام انسانوں سے کہا گیا ہے کہ جب تم عبادات کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کیا کرو، بجائے اس کے کہ تم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادات کیا کرتے تھے۔ اب یہ نیا قبلہ مقرر کیا گیا ہے۔ دوسرا، ایک روحانی قبلہ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ یہ قبلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز اور عبادات کیا کرو۔ ایک روحانی رخ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ دنیا میں رہ کر دنیاوی معاملات کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات انسان کے لیے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہوئے ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔
اور دنیا ہی کے نہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کشتی پانی پر تیرتی ہے تو ڈوبتی نہیں، جب پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ اگر اس دنیا میں سطحی طور پر انسان رہتا ہے اور اس کا اصل رخ رب العالمین کی طرف ہوتا ہے تو یہ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن اگر یہ دنیا اس کے اندر چلی جائے تو یہ اس دنیا میں ڈوب جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا روحانی رخ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے روحانی طور پر انسان کو اپنا رخ، اپنی توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ یہ اصل جو ہے ایمان ہے اور یقین ہے۔ اور اس دنیا میں جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اور شعور حاصل کرتا ہے تو وہ ایک طرف کا ہو جاتا ہے، کسی کام میں لگ جاتا ہے۔ ایک میکینک اگر گاڑی ٹھیک کرتا ہے لوگوں کے تو یہ شرعی طور پر یہ میکینک کام جو ہے یہ جائز ہے، لیکن اگر وہ اسی کو اپنا رزق سمجھ کر غلط طریقے سے لوگوں سے روپیہ سمیٹتا ہے تو یہ اس کے لیے یہی شرعی کام جو ہے یہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو روحانی رخ ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہو جاتا ہے اور یہ دنیا اس کے اندر چلی جاتی ہے، اس لیے وہ اس دنیا میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل حقیقت۔